بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، سبق نمبر 10، العلامۃ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی مشقیں حل کرنی ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب معانی الکلمات التالیتی، در ذیل کلمات کے معنی لکھیں۔ مفکر، خیال پیش کرنے والا۔ ظل، سایہ۔ ثانویۃ، ہائی ثانوی۔ نتکلم، ہم بات کر لیں گے یا ہم بات کرتے ہیں۔ ماجسٹیر، ایم اے۔ الدکتورات، ڈاکٹریٹ یا پی ایچ ڈی۔ شہادت، ڈگری، سند۔ اوروبا، یورپ۔ مرکد، مزار۔ احسنتم، تم سب کو شاباش ہو۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، در ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، من ہوا شاعر الاسلامی، کہ شاعر اسلام کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے العلامۃ محمد اقبال ہوا شاعر الاسلام، کہ علامہ محمد اقبال شاعر اسلام ہے۔ نمبر 2، این ولد العلامۃ محمد اقبال، کہ علامہ محمد اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ولد العلامۃ محمد اقبال بمدینۃ سیالکوٹ، کہ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، من قدم فکرۃ انشاء دولت الاسلامیہ، کہ اسلامی مملکت کے بنانے کے لیے کس نے تصور پیش کیا؟ جواب، قدم علامۃ محمد اقبال فکرۃ انشاء دولت الاسلامیہ، اسلامی مملکت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے تصور پیش کیا۔ نمبر 4، من العلامۃ سید میر حسن، کہ علامہ سید میر حسن کون ہے؟ جواب، العلامۃ سید میر حسن کان من اساتذۃ محمد اقبال، کہ علامہ سید میر حسن علامہ محمد اقبال کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے تھے۔ نمبر 5، هل سافر محمد اقبال الی اوروبا، کیا محمد اقبال نے یورپ کی طرف سفر کیا؟ جواب، نعم سافر محمد اقبال الی اوروبا، جی ہاں محمد اقبال نے یورپ کی طرف سفر کیا۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ املأ الفراغ بکلمات مناسبۃ من بین القوسین، بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات سے خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، والذی قدم، خالی جگہ پاکستان اولا، اس میں خالی جگہ میں لفظ آئے گا فکرۃ پاکستان، والذی قدم فکرۃ پاکستان اولا۔ نمبر 2، نشأ محمد اقبال تحت، خالی جگہ والدہ الکریم و والدتہ الصالحہ، تو اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ظل، نشأ محمد اقبال تحت ظل والدہ الکریم و والدتہ الصالحہ۔ نمبر 3، للسید میر حسن اثر کبیر علی، خالی جگہ العلامۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا حیاتی، للسید میر حسن اثر کبیر علی حیات العلامۃ محمد اقبال۔
نمبر 4 نال العلامت شہادت خالی جگہ فی الفلسفاتی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الماجستیر، نال العلامت شہادت الماجستیر فی الفلسفاتی۔ نمبر 5 لہو کتب فی خالی جگہ والفکر الاسلامی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لہو کتب فی الشعر فی الشعر والفکر الاسلامی۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، اس کی 2 جزء ہیں۔ الف جز ہاتی جموع المفردات التالیتی، درذیل مفردات کے جمع لکھیں۔ واحد دیے ہوئے ہیں تو ان کے جمع لکھنے ہیں۔ حق جمع ہے حقوق، شعر جمع اشعار، شاعر جمع شعراء، کتاب جمع کتب، فکر جمع افکار، مدرسۃ جمع مدارس۔ باجوز ہے ہاتھ المثنى للکلمات، کہ کلمات کے تثنیہ لکھیں۔ کتاب تثنیہ کتابان، مدرسۃ تثنیہ مدرستان، شاعر تثنیہ شاعران، قلم تثنیہ قلمان، کراست تثنیہ کراستان۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، میز بین الماضی والمضارع من الکلمات الآتیتی، درذیل کلمات سے فعل ماضی اور فعل مضارع کو الگ کریں، جدا کریں۔ فعل ماضی، نمبر 1 قدم، نمبر 2 دافع، نمبر 3 شاربہ، نمبر 4 احسنتم۔ فعل مضارع، نمبر 1 نتکلم، نمبر 2 یجلس۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم الجملہ الی اللغۃ العربیہ، جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 علامہ محمد اقبال شاعر اسلام ہیں۔ العلامۃ محمد اقبال ہوا شاعر الاسلام۔ نمبر 2 علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان ہیں۔ العلامۃ محمد اقبال ہوا مفکر پاکستان۔ نمبر 3 وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ولد بمدینۃ سیالکوٹ۔ نمبر 4 سید میر حسن ایک اچھے استاد تھے۔ کان السید میر حسن مدرسا جیدا۔ نمبر 5 علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں ہے۔ مرکز العلامۃ محمد اقبال فی لاہور۔